السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک دین میں، مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں روانہ ہوا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اس امتی کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر روانہ ہوتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے قدم چلتا رہا ہے ہر قدم پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے جاتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو گیا اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتا ہے، نہ استغفار پڑھتا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ مسجد کا ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان کو خاموش کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاموش بیٹھنے کی برکت سے بھی اللہ کی معصوم جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم کسی بڑے کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا اکرام کیسا ہوتا ہے۔ بولو میرے پیارو، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ سے بڑا بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیو دیکھو، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا فرماتے اللہ؟ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور صرف سننے تک بس نہیں رکھتے ہیں بلکہ فرمایا اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ تب انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔
اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اور میرے بھائیو یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے بولو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں توفیق نہ دے دیوے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت نصیب نہ فرما دیوے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے چاہو نہ چاہو اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ دنیا سے ہم جا رہے ہو اور ہماری زبان پر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت کا داخلہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور آج ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، یہ وہ دن ہے جس دن میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ دن جس دن میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ علماء جانتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینے کی تمام چیزیں روشن ہو گئی، مدینے میں نور ہی نور تھا، مدینے میں روشنی ہی روشنی تھی۔ اگر تاریخ کا سب سے زیادہ کوئی خوبصورت دن دیکھا جائے تو وہ دن ہے جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں۔ اور تاریخ کا اگر صدمے والا کوئی دن شمار ہوتا ہے، تاریخ کا اگر غمگین کوئی دن شمار ہوتا ہے تو وہ دن شمار ہوتا ہے جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ 12ویں ربیع الاول کو جانا فائنل ہے، آنے میں اختلاف ہے۔ علماء جانتے ہیں 12ویں ربیع الاول میں ہمارے نبی کا دنیا سے پردہ فرمانا، بولو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہر سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں ربیع الاول میں پردہ فرمایا ہے، لیکن آنے کی تاریخ میں اختلاف ہے، کسی نے 9 بھی کہا ہے، کسی نے 10 بھی کہا ہے، کسی نے 11 بھی کہا ہے، مختلف روایات ہیں۔ ربیع عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بہار ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں بہاریں آ گئی۔
اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں مکمل سیرت کا سننا اور مکمل سیرت کا بولنا بولو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس حضرت قاری صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا زبردست بات کہی ہے، قلم میرا قاصر، یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، بلکہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی ہمیں چاہنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی سیرت پر بول کر، کوئی سیرت پر لکھ کر، کوئی سیرت کو سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ بس اتنی بات کو ہم سب کے ذہن میں بٹھا لو کہ ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھاڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اتار دیا جائے اور اس چمڑی سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے، پھر بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بولو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہے۔ تو حضرت قاری صاحب نے کیا بات بیان فرمائی، قلم میرا قاصر، یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لکھ سکوں۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، یعنی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر سکوں۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب، ہے محبوب رب، امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بیان سے باہر ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے علماء جانتے ہیں، حضرت شاہ صاحب بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی؟ ارے بولو عقیدہ ہونا چاہیے، دینے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، بولو کوئی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتا ہے، جادو کے ذریعے بھی نہیں چھین سکتا ہے، جنات کو مسلط کر کے بھی نہیں چھین سکتا ہے، اس لیے کہ دینے والا کون؟ لوگ سمجھتے ہیں میرے کاروبار پر کسی نے جادو کروا دیا، میری دکان پر جنات کی پرابلم ہو گئی، لیکن یہاں اللہ صاف قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں چھیننے والا اور دینے والا میں نے بولو بندوں کو نہیں بنایا، چھیننے والا کون؟ اور میں جسے چھیننا چاہوں، اللہ آگے قرآن کریم میں بیان فرماتے جسے میں مال اور حکومت چھیننا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت بولو اسے دے سکتی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے حصے پر، یعنی اتنا حصہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر ہمارا یقین اس پر ہو جائے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر اس بات پر اللہ کو گواہ بنا کر کہا جائے زندگیوں میں سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو
نہیں کر سکتی ہے، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر بولو اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ علماء جانتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، ان کی ایک مقبول اور معروف کتاب ہے مثنوی، اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ بولو عزت اور ذلت کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، جس بندے کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کی اللہ پاک دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک گرا دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ارے مخلوق کی نظر سے کوئی گر جائے تو ممکن ہے واپس کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے گر جائے، جو آدمی اللہ کی نظر سے گر گیا ہو پھر وہ مخلوق میں بولو عزت حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جس بندے کو اللہ پاک ذلیل اور رسوا کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کو نیک لوگوں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ وہ اپنی خوبیاں دیکھتا ہے، پیلو فلاڑوں کے وہ چھے، پیلو فلاڑوں کے وہ چھے، پیلو فلاڑوں کے وہ چھے، پیلا مولی صاحب کے واچے، پیلا حاجی صاحب کے واچے، پیلا بھائی کے واچے، پیلا بہن کے واچے، یعنی اس کا یہ عمل اسے ایسا، اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائی کرے، اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں، فرمایا جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائی کرے، حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کا یہ خیال غلط ہے کہ میں کسی کی بری بات کسی کے کان میں کہوں اور بری بات کہنے کی وجہ سے سامنے والا ذلیل ہو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اسے گھر بیٹھے ایسا ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں پھر وہ کسی کو منہ بتانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کریم پر یقین نصیب فرمائے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے بیدک الخیر، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ توحید کو سمجھو تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے آ کر پیغام کیا دیا؟ بولو اللہ ایک ہے، اور کس کی مانو گے تو کامیابی ہے؟ اللہ کی مانو گے تو کامیابی ہے۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بولو کون؟ دین کو رات میں بدلنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندگی سے موت دینے والا کون؟ موت سے دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ اور آگے زبردست بات بیان فرمائی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی عطا کر دیتا ہوں۔ تو بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر دنیا کمائے، اللہ سے ڈر کر حلال کمائی کرے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے، ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ سب کچھ بولو کس سے ملتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو بولو کس کا دامن تھامنا ہوگا؟ اور یہ بات بھی میں اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کریم کا 3 پارہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، ان کنتم تحبون اللہ، ہر انسان کی منزل مقصود بولو کون ہونی چاہیے؟ اللہ ہی ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا خصوصی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو،
ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے راستہ ہے فاتبعونی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسی لیے بہت اچھی بات بیان کی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمارے اکابر علماء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، امت کی طرف سے بہترین بدلہ انہیں عنایت فرمائے، بہترین بدلہ انہیں نصیب فرمائے، جنہوں نے امت پر احسان عظیم کیا اور ایک آسان انداز میں ہمارے سامنے بہترین کتاب پیش کی، جس کو پڑھ کر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں بولو تبدیلی آئی ہے۔ ان کے خاص خلیفہ حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ لوگ جانتے، تھراد میں بھی بہت سی مرتبہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس کا خاص تعلق تھراد سے رہا ہے۔ حضرت اقدس کے میرے والد صاحب جہاں تک سناتے، کئی سفر تھراد کے حضرت اقدس کے ہوتے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، اللہ ان ولیوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست بات بیان فرمائی تھی، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہمارے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور بولو نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی زبردست محبت تھی، حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں، بولو صحابہ کرام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور کیسی زبردست محبت کرتے تھے۔ علماء جانتے، صحیح حدیث میں موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن کا فقر و فاقہ ہوتا تھا، اللہ نے تو ہمیں ہزاروں نعمتیں نصیب فرمائی ہے، بس اللہ پاک ہمیں شکر کی اور قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کرام کے گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کریں، 2 مہینے گزر جاتے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت بولو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نہیں تھی، اللہ نے کوئی زبردستی ہمارے نبی کو غریب بولو نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے پسند کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بابو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو پورے مکے کی زمین کو سونا بنا دیا جائے۔ جو لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں مکے کی زمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، جہاں جہاں آئیں گے یہ زمین بھی سونے کی بن کر آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ ہمارے نبی نہ کر لیتے تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوتا۔ اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ سونے پر کرے تو آپ نے તૈયાર بیٹھا છીએ، એક દુકાન થઈ જાય ને મતલબ દુઆ કરજો ને એક થઈ ગઈ બીજી પણ થઈ જાય, બીજી થઈ જાય બીજું ઘર થઈ ગયું દુઆ કરજો तीसરું પણ થઈ જાય। حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کا سونا مل جائے، پورا جنگل سونے سے بھرا ہوا مل جائے، پھر بھی دوسرے کی تمنا ضرور رہتی ہے۔ انسان کا پیٹ بولو بھرتا نہیں ہے، پیٹ کیا بھرے، کون بھرے گا؟ قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی۔ اور یہ قرآن کریم میں بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مکے کی زمین میرے لیے سونے کی بنا دی جائے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے روزی ملے تو ایک
दिन मुझे फ़क्र व फाका करना पड़े, जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र व फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा, और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा, ताकि मेरी उम्मत माल की वजह से, दुनिया की वजह से लड़ाई झगड़े बोलो न करे। तो हदीस शरीफ में मौजूद है, बहुत से सहाबाई किराम ऐसे हुआ करते थे, इनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजरती थी। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेते। सहाबाई किराम का बयान सही हदीस में, हमें ऐसा सुकून मिलता था, हम ऐसे मुतमईन हो जाते थे कि अपनी सारी भूख को भूल जाते थे और ज़िंदगी के सारे गमों को भूल जाते थे। तो सहाबाई किराम की मोहब्बत का मुकाबला बोलो कोई कर सकता नहीं है। लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी हम आपसे मोहब्बत तो करते, लेकिन मोहब्बत किस दर्जे की होनी चाहिए, मोहब्बत का माप तो बतलाइए, मोहब्बत किस लेवल की होनी चाहिए। अब हमारे नबी के हदीस के अल्फाज, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता है, वो अपने ईमान में उस वक्त तक पावरफुल नहीं हो सकता है। अब हम खुद अपने ईमान का जायज़ा ले ले, हमारा ईमान पावरफुल है या हमारा ईमान कमज़ोर है। उलमा जानते ईमान को चेक करने के बारे में भी हदीस शरीफ में हमें एक फार्मूला बतलाया है। हमारे नबी ने हम पर कितने एहसानात किए हैं, कोई मौका ऐसा नहीं है जिसमें हमारे नबी ने हमें अकेला छोड़ा हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ईमान है या नहीं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसलिए कि ईमान के बगैर आमाल का आखिरत में बोलो कोई फ़ायदा, दुनिया में फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आखिरत के फ़ायदे के लिए ईमान शर्त है। ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इससे बड़ी बोलो कोई नेमत हो सकती नहीं है। लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और इस वक्त हम जमा होकर बैठे हैं, हमारे जमा होने का एक ही मकसद है, जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रह जाए। और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, आप लोग थक गए, कर देवे ख़त्म, थके तो नहीं, अभी बैठेंगे ना, अभी आधा घंटा जम कर। अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, इसलिए कि सुबह सुबह का वक्त है, नींद भी गालिब हो सकती है। वैसे छुट्टी का दिन है, आज तो किसी को काम पर भी नहीं जाना है, बस हम तलब से बैठेंगे इंशाअल्लाह, अदब से बैठेंगे। तलब और अदब पर जितना मिलता है इतना मेहनत करने पर भी बोलो मिलता नहीं है। जितना आदमी तलब से और अदब से पा लेता है इतना मेहनत से पा सकता नहीं है। तो आपके जागने की दलील क्या होगी कि आप जाग कर सुनते हैं। जब भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बोलो क्या कहोगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ इस तसव्वुर के साथ हमारे नबी पर पढ़ो कि हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े बोलो हम हमारे नबी पर कोई एहसान करते नहीं है और ना हमारे नबी हमारे दुरूद के मोहताज। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम, एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन, अल्लाह। किससे? हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया, मेरे महबूब ये सहाबाए किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये क़यामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? बोलो कौन पूछता है? अल्लाह। किससे? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
اب اللہ رب العالمین نے سوال کیا لیما میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان کو بیان کرتے ہو، یہ میرے مقام کو بیان کرتے ہو، یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے جاتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور صحیح حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر درود پڑھنے والے پر جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی، جہنم کی آگ تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی بولو اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ علماء جانتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز بولو مقبول بھی ہو سکتی ہے، بولو مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے صدقات و خیرات کیا، اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف کے بارے میں عاشقوں نے اور علماء نے لکھا ہے جو شخص درود شریف پڑھے، چاہے دل سے پڑھے، چاہے بغیر دل کے پڑھے، چاہے اخلاص سے پڑھے، چاہے ریاکاری سے پڑھے، درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں مقبول ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہوں، اگر اسلام کو نہ ماننے والے لوگ بھی دنیا میں درود پڑھے تو درود پڑھنے پر انہیں دنیا میں فائدہ ضرور بولو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت کے فائدے کے لیے ایمان شرط ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ ارے بولو نہ، چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، ہر وقت امت کی فکر رہی ہے میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ فرشتے، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب، یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، درندے، چرندے، پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور یہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، پکی بات، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ان یعنی پکی بات ہے جس میں کوئی شک بولو نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا بولو ضروری ہے، واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود بھیجتے رہو، اور جب اللہ مدینۃ المنورہ لے جائے تو سلام پیش کرو۔ میرے پیارو، جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، بولو کتنی مرتبہ؟ 5 بڑے بڑے انعام۔ کتنے انعام؟ اب یہ 5 انعام کو سننے کے بعد تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان پر یہ نہ آوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بڑے انعام آپ یاد رکھو گے؟ 5 بڑے بڑے انعام۔ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، سب سے بہتر درود شریف وہی ہے
जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है तो कम से कम सल्लल्लाहु बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुश्किल है? जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उससे सबसे पहला इनाम तो ये नसीब फरमाएंगे, बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब उसके लिए पैदा फरमा देंगे। जब लोग हज में जाते हैं, उम्रा में जाते हैं, हमारा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। अल्लाह मदीने की हाज़री हमें कब नसीब होगी? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर मदीना दिखाएंगे। और मेरे प्यारो, अल्लाह पाक बोलो पैसों का मोहताज, हमने बहुत से मालदारों को देखा है, माल होने की वजह से पूरी दुनिया का सफ़र करके आए हैं, लेकिन एक मरतबा भी मक्का जाना और मदीना जाना उन्हें नसीब नहीं हुआ है। और बहुत से गरीबों को देखा है जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे, हलाल कमाई करते थे, और अल्लाह ने इन्हें मेहनत मजदूरी की बरकत से बहुत सी मरतबा मक्का का भी सफ़र करवाया है और मदीने का भी सफ़र करवाया है। तो बोलो मक्का मदीना जाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? अरे हर एक के दिल की ये तमन्ना है, अल्लाह ज़रूर मक्का दिखाएगा, मदीना दिखाएगा। तो क्या करना है? बोलो 313 मरतबा दुरूद शरीफ। दूसरा बड़ा इनाम, जब हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं, मुबारक ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो दिल में ये वलवला होता है, मेरे नबी कैसे होंगे, मेरे नबी का हाल आके उलमा पढ़ के आए, हमारे नबी का चेहरा कैसा था, हमारे नबी के बाल कैसे थे, हमारे नबी की आंखें कैसी थी, हमारे नबी के चलने का अंदाज़ कैसा था, हमारे नबी के बोलने का अंदाज़ कैसा था, हमारे नबी अपने माँ बाप के साथ कैसे रहते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते थे, अपने बड़ों के साथ कैसे रहते थे, अपने छोटों के साथ कैसे रहते थे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहते थे। ये सारी बातें आप उलमा से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो मुख्तसर आपको बतला रहा हूँ। हर एक के दिल में ये तमन्ना होती है कि मेरे महबूब कैसे होंगे। जब मेरे महबूब की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिल बेचैन और बेकरार बोलो ज़रूर होता है। अल्लाह कब नबी की ज़ियारत हमें अता होगी? तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ख्वाब समझते हो? अरे हम जो के नहीं मत सब उर्दू समझते हैं ने, सपनों जेने कहवाय सपना, सपना में अल्लाह नबी अपने देखा ही जैसे सपना। अब आजकल के लोगों के सपने बड़े अजीब व गरीब होते हैं। बहुत से लोग कभी कभी सपने के बारे में बातें करते हैं ना। देखो मैं आपको बात आई तो बात बता दूँ, उलमा जानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, सही हदीस है ये बात। जब भी बुरा सपना आते कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं, जब पेट में ज़्यादा गैस भर जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो बुरे सपने भी आते हैं। तो बुरा सपना आवे तो मसला ये है कि खामोशी इख्तियार कर ले, किसी को बताए। अगर सपने में कोई पैगाम दिया जाता है तो अपने उलमा से, बड़े जानने वालों से, जिनसे हमें मोहब्बत है, उनसे पूछे। और अच्छा सपना आए तो उसी को बताना चाहिए जिससे हमें मोहब्बत है और वो सामने वाला भी बोलो हमसे मोहब्बत। लेकिन आजकल के लोगों के सपने बड़े अजीब होते हैं। वो एक साथ कहने लगे मतलब मैं सपना में ओदरा ने जो क्या कहते हैं, सपना में ओदरा ने पूरा दिवस ओदरा जेवा कौन था तो ओदरा सपना में आवे આપણે કહીએ છે ને, કહેવત ને કે બિલાડી ના कोई, मैं बचपन में वो कहावत सुनता था, हाँ बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े बराबर। एक आदमी था, वो रात को सोता था तो हमेशा चश्मे पहन के सोता था। अब चश्मे वालों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक सगीरा गुनाह को ज़रूर माफ़ कर देगा। ये चश्मे के अज़ाब की वजह से सगीरा गुनाह ज़रूर माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात अली से पूरी उम्मीद है। लेकिन कबीरा भी अल्लाह माफ़ कर सकता है। अल्लाह माफ़ करने के लिए सगीरा और कबीरा का बोलो मोहताज, अल्लाह को कौन पूछ सकता है? हमारे बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे। बोलो अल्लाह पर कोई पाबंदी है? अल्लाह पर कोई हाकिम है? कोई नहीं है। एक आदमी रोज़ाना जब भी रात को सोवे चश्मे पहन के सोवे। किसी ने पूछा भाई चश्मा पहरीने केम उरे छे? चश्मा पहरीने ઊંઘવાનો કરાવશું કે સપનું આવે ને તો સાફ દેખાય। अल्लाह सिन्नक। आप लोगों का सबका मूड आ गया, थके तो नहीं ना आप लोग? तो फरमाया दूसरा बड़ा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। अब तीसरा इनाम सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अल्लाह का हर बंदा दुरूद शरीफ का पाबंद ज़रूर हो जाएगा। अल्लाह का हर बंदा दुरूद शरीफ का, और जितनी हमारे नबी से हमें मोहब्बत चाहिए, जितना हम हमारे नबी का कुर्ब चाहते हैं,
آج کل بہت سے لوگ ایسے، دیکھو میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کو صاف ظاہر کر دوں، بہت سے لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں. یار اللہ والا نے اپنے تلاش کریے پر محتاج نہ تھی. ہاں ڈھونڈنے پڑتے، اللہ والے ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہے، قیامت تک اللہ والے بولو رہیں گے. اور اللہ والا کون؟ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اللہ والا کون؟ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے سینے میں مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اس سے بڑا بولو اللہ والا کوئی ہو سکتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ علماء سے، اللہ والوں سے، اہل اللہ سے اپنے تعلق کو قائم نہیں کرتے ہیں، اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے پر ہمیں رہبری ضرور ملتی ہے. اور قرآن کریم میں بولو اس کا حکم ہے، آپ علماء سے پوچھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر زندگی میں اللہ کا ڈر چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی محبت زندگی میں چاہتے ہو، تو ان لوگوں سے اپنے تعلق کو قائم کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے تعلق قائم کرنے والے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں نے ایک کتاب میں یہ فائدہ دیکھا ہے کہ اللہ پاک اس سے گمراہ نہیں کرے گا. گمراہی کے چانسز اس کے بولو ختم ہو جاتے ہیں. اگر اللہ والوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کتنا بھی بڑا مولوی ہوں، لیکن میرے اوپر کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو کبھی نہ کبھی، حالانکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن مثال سے آپ کو سمجھایا، کبھی نہ کبھی بھٹکنے کے چانسز بولو ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ والوں سے تعلق قائم کیا ہے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک گمراہی سے حفاظت فرما دے گا. لیکن درود شریف 313 مرتبہ پڑھو گے، اللہ پاک دلوں میں اطمینان نصیب فرمائے گا. اور گمراہی کے چانسز، اور ہمارے اکابرین علماء نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد بودو کبھی ذلت نہ ہو. اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو. اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو. اللہ سے ایسی ہدایت مانگو جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو. تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر تیسرا بڑا انعام. آج کل لوگ دکھی ہیں، بہت دکھی ہے. ہر آدمی کا اگر جائزہ لیا جائے تو بولو ہے دکھی؟ ارے بولو نا ہے کہ نہیں دکھی؟ آپ کے یہاں سب سکھی رہتے، اگر سکھی ہو تو میں کل سے آ جاؤں. زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم کسی نہ کسی کو ہے، اور دنیا کی زندگی بولو پرابلم کی جگہ بھی ہے. یا مکمل سکھ مل جائے یہ باتیں بولو ناممکن ہے. کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے. لیکن دکھی કેમ છીએ? આપણા દુઃખથી નહીં, બીજાના સુખથી. દુઃખી કેમ છીએ? આપણું દુઃખ નહીં, પેલા ફલાણાને આવું કેમ મળી ગયું, એના પાસે સારી ઘર કેવી તરહ, હું મારા પાસે કંઈ નથી પણ એને સારી દુકાન કેવી તરહ મળી ગઈ, એટલે એનો ધંધો કેમ સારો થઈ ગયો. એ મને લાગે છે કે એને કંઈ ને કંઈ 2 નંબરનો ચાલો. मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उलमा से. होता है कि नहीं होता मौलाना ऐसा आजकल? दुखी हैं लेकिन अपने दुख से बोलो नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है कि પેલા ફલાણા માણસ પર સારી ગાડી કેમ આવી, ફલાણો માણસ કેમ આટલો તરક્કી કરે છે, એના પાસે સારું ઘર કેમ છે, એના પાસે સારી दुकान કેમ છે. और मेरे प्यारो देने वाला बोलो कौन? शुरू में आपको बताया देने वाला कौन? अल्लाह. और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब जलन दिल में आ जाती है, जलन इंसान के नेका माल को ऐसा जला कर रख देती है जैसा कि आग लकड़ियों को जला देती है. एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं. अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं. अब सहाबाए किराम बड़े दिलों के पाक और साफ़ लोग थे, फ़ौरन पूछ लेते थे कि अल्लाह की नेमत के दुश्मन कौन हो सकते हैं, अल्लाह की नेमतों से कौन दुश्मनी कर सकता है. तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की नेमत के दुश्मन वो हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उनकी नेमतों को देखकर जलने वाले लोग अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं. इसलिए कि जलने वाला उसकी ज़ात से बोलो दुश्मनी नहीं रखता है, बल्कि बोलो किससे रखता है? जज्बा ये होना चाहिए, अल्लाह ते એને સારી ગાડી આપી છે, એની ગાડી મુબારક, મને પણ આવી મળી જવી જોઈએ. હું भी अल्लाह तालाથી चाहूँ છું तो મારા માટે भी આવી ગાડીનો सबब पैदा કરી दे. हदीस शरीफ में लिखा है कि हम जब किसी आदमी की अच्छी दुआ करते हैं, फरिश्ते वो हमारे हक़ में दुआ करते हैं, फरिश्ते वो हमारे हक़ में दुआ करते हैं.
આપણે શું ચાહીએ છીએ, મને મળે ના મળે પણ એની ગાડીમાં પ્રોબ્લેમ થવું જોઈએ, મને મળે ના મળે એનું घर बर्बाद થવું જોઈએ। और हमारा एक मिजाज बन चुका है मेरे प्यारों, मैं असल बातें तो हम बहुत सुनते हैं, ये ज़रूरी बातें, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। किसी का अच्छा सुनकर कभी खुश नहीं होते हैं, किसी का अच्छा देखकर कभी खुश नहीं होते हैं, किसी की बुराई सुनने में हमें बड़ी मज़ा आती है, किसी की बुराई सुनने में हम बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, और किसी का बुरा हो जावे और वो तमाशा देखने के लिए हमारी नज़रें और हमारी आंखें बेचैन और बेकरार हो जाती हैं। आप उलमा से पूछो, सही हदीस में, मैं सारी बातें इंशाअल्लाह अक्सर सही हदीस से आपके सामने पेश करूँगा। सही हदीस में लिखा है कि जब किसी इंसान पर तकलीफ़ आ जाए, बोलो तकलीफ़ें भी किसकी तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, मुसीबतें भी किसकी तरफ से आती है, और हमारे नबी का हम पर बड़ा एहसान, हमारे नबी ने कितनी प्यारी दुआ भी हमें सिखला दी कि जब हम किसी मुसीबत ज़ुदा को, किसी तकलीफ़ वाले आदमी को देखें और ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से हदीस के बयान करने वाले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मौत तक उसे वो तकलीफ़ का सामना बोलो करना नहीं पड़ेगा, मौत तक वो मुसीबत का सामना बोलो करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा एक मिजाज बन चुका है कि हम तकलीफ़ देखकर खुश होते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो आदमी किसी की तकलीफ़ को देखकर खुश होता है, अल्लाह की तरफ से फ़ैसला ये होता है कि वो तकलीफ़ उससे हटा ली जाती है और खुश होने वाले बंदे के सर पर बोलो डाल दी जाती है। हम नमाज़ पढ़ने को दीन समझते हैं, बेशक दीन है, रमज़ान के रोज़े रखने को दीन समझते हैं, बेशक दीन है, ज़कात देने को दीन समझते हैं, बेशक दीन है, हज उम्रा करने को दीन समझते हैं, बेशक दीन है। लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे की मोहब्बत का दिल में होना, नफ़रतों को ख़त्म करके ज़िंदगी गुजारना, ये भी दीन है। अल्लाह हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए, नफ़रत वाली ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए। कितने इनाम मैंने आपके सामने बयान किए दुरूद शरीफ के। सबसे पहला इनाम मक्का मदीना, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा इनाम ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तीसरा इनाम अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जादू की बीमारी है। आज बहुत से लोग जादू और जिन्नात की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी जादू और जिन्नात के हमले का भी बोलो शिकार, हाँ जादू होता है, इसका इनकार बोलो कर सकते, होता है। जिन्नात की प्रॉब्लम भी बोलो होती है। कुरान करीम में जिन्नात का तस्किरा है, जादू का तस्किरा है, हदीसों में जिन्नात का तस्किरा है, जादू का तस्किरा है। जिन्नात इंसान को परेशान करते हैं, इसमें बोलो कोई शक हो सकता नहीं है, इसमें बोलो कोई दो राय हो सकती नहीं है। लेकिन 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के हासिदीन नहीं रहेंगे, फिर न जिन्नात की कोई प्रॉब्लम, न जादू की कोई प्रॉब्लम, और न ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिस बीमारी से मौत हो जाती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं हमें तो જોયું છે પેલો બિચારો બહુ નેક ને દીનદાર હતો પણ એને બીમારી એવી લાગી ને એ બીમારીમાં જે દુનિયાથી ગયો। अगर बीमारी लग गई है, अल्लाह गुनाह माफ़ करने के लिए कभी कभी बीमारी दुनिया में दे देते, अपने बंदे को पाक और साफ़ करके बुलाना चाहते हैं तो दुनिया ही में बीमारी देकर बोलो इससे मामला क्लियर कर देते हैं। अगर बीमारी में दुनिया से जाना हुआ, अल्लाह पाक क़यामत में शहीदों के साथ खड़ा करेंगे। जहाँ हज़रत हमज़ा खड़े होंगे, जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होंगे, जहाँ बड़े बड़े सहाबा इकराम खड़े होंगे, अल्लाह वहाँ खड़ा कर देंगे। दूसरे दो इनाम सुनना चाहते कि थक गए? अरे 3 इनाम याद हो गए। चौथा इनाम जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उससे बग़ैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। मेहनत थोड़ी, नफ़ा बोलो। आज लोग रोज़ी के मामले में परेशान है कि नहीं? मतलब कोई वो तावीज़ आपो ने रोज़ी में बरकत ने बरकत, बल्कि मुझे एक आदमी ने कहा कि मक्खी न जेम गरा गावा જોઈએ, वो तावीज़ જોઈએ कि मक्खी न जेम गरा गावा જોઈએ। मैंने कहा तुम फजर की नमाज में कभी जाते हो? जहाँ रोज़ी का वादा है कि फ़जर की नमाज को जमात के साथ पढ़ ली जाए, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है, पूरे दिन उसकी हिफाजत होती रहती है। तो चौथा बड़ा इनाम और 5वां बड़ा इनाम
اللہ پاک اسے دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیں گے اور آخرت کی ذلت سے بھی۔ بولو ہر آدمی چاہتا ہے لوگوں مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، کوئی مجھے ذلیل نہ سمجھے۔ آپ پیٹھ پیچھے برائی کرے، اللہ پاک رو عطا کر دیں گے، سامنے آ کر بولنے کی ہمت۔ بولو پیٹھ پیچھے تو کسی کو نہیں چھوڑا گیا، نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ علماء جانتے ہیں کسی نبی کی سیرت ایسی ہمیں نہیں ملتی ہے جس کو 100% ماننے والے لوگ ملے ہو۔ ماننے والے ہیں تو ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، بولو آپ کو بھی ماننے والے 100% تو نہیں ملے ہیں۔ مخالفت ابو جہل نے کی، ابو لہب نے کی، بڑے بڑے لوگوں نے ستایا، بڑے بڑے لوگوں نے تنگ کیا۔ کسی صحابی کی یہ سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے، کسی تابعین کی، تبع تابعین کی، کسی اللہ کے ولی کی یہ سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس کو 100% لوگ ماننے والے ملے ہو، بلکہ ماننے والے ہیں تو مخالفت کرنے والے بھی ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہیں۔ اس پر ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تمام علماء کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں پریشان کرنے والا ہو، ستانے والا ہو تو تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے۔ اب 100% کسی آدمی کو ماننے والے لوگ مل جائیں نا مولانا تو کیا ہوئے، آدمی اڑ جاوے، پھر اس کے قدم زمین پر نہ رہے۔ بھائی میں نے تو 100% لوگ چاہے ہماری عزت بہو کرے سے، حالانکہ عزت اور ذلت کے فیصلے بولو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن 100% لوگ مخالف ہو جاوے تو آدمی ہمت ہار جائے گا، پھر وہ کام کر سکتا۔ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، کچھ سپورٹ کرنے والے ہیں، کچھ مخالفت کرنے والے ہیں، تو کیا کرے گا آدمی؟ معتدل رہے گا، زمین پر رہے گا۔ ایک طرف ماننے والوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی، دوسری طرف مخالفت کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تو اللہ اس کی راہوں کو ہموار بولو کرتا رہے گا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ 5واں انعام اللہ پاک اسے دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیں گے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا رعب لوگوں پر تعریف فرما دے گا۔ پیٹھ پیچھے بھلے نے جتنی برائی کرવી ہو کرے، پر موڑا پر آوینے بولوانی طاقت ہے نہیں، ایسے نہیں۔ اور یہ ہمارے نبی پر درود پڑھنا بولو فائدے سے خالی۔ اصل بات بہت دور چلی گئی، میں ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ رہا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست بات بیان فرمائی تھی کہ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، کیا کہہ رہے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی سننے والے نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا ہے، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ اللہ کو پانے کا راستہ بولو کون سا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اب میرے پیارو آپ تھکے نہ تھکے لیکن مختصر وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی مہینے میں ہمارے نبی بولو اس دنیا میں فانی میں تشریف لائے ہیں، اور آئے تو پوری دنیا روشن ہو گئی، پوری دنیا میں چمک دمک ہو گئی، بلکہ محبت کا ایسا پیغام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، آپ کے آنے کے بعد وہ دشمنیاں محبت میں بدل گئی۔ جو کسی کا کھا کر خوش نہیں ہوتے تھے اب وہ کھلا کر خوش ہونے والے بن گئے۔ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने जिस के घर में बेटी पैदा हो जाए, ये गलती भी हमारे समाज में, हमारे भाइयों में, हमारी बिरादरी में हो रही है। बेटा पैदा होता है बड़े खुश हो जाते हैं, बेटी पैदा होती है बड़े दिल रंजीदा हो जाते हैं। हालांकि बोलो औलाद देने वाला कौन? बोलो ज़ोर से, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ बेटे देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ भी देता हूँ, बेटे भी देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ बोलो कुछ भी नहीं देता हूँ। ये कुरान करीम में अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं। तो बोलो बेटा पैदा होना और बेटी पैदा होना औरत के बस में है या अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है? बोलो यकीदा मजबूत कर लो। बेटा पैदा होता है लोग पेड़े तकसीम करते हैं, बेटी पैदा होती है जलेबी तकसीम करते हैं। शर्म आनी चाहिए जलेबी को तकसीम करते हुए। और बहुत से लोग कह भी देते हैं, हम पूछते हैं भाई केम छोकरी नहीं पैदा इस पर जलेबी लईने आव्या छो? छोकरी से थोड़ू दिल में दुख हो थोड़ू। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, यानी हमारे नबी के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले यही आलम था। बेटियों को जलील समझा जाता था, बेटियों को बेइज्जत किया जाता था, बल्कि औरत का बोलो कोई वैल्यू नहीं था। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए शोहर भी खुश है, बोलो बीवी भी खुश है, दोनों खुश है। हदीस शरीफ में लिखा है शोहर भी खुश बीवी भी खुश। घर में बेटी पैदा हो जाए एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता जलने वाली माँ को अपने परों से ढांप लेता है, और वो फरिश्ता कहता है तू भी कमज़ोर, जिसको तूने जना है वो भी कमज़ोर। जो तुम दोनों के साथ एहसान का मामला करेगा, जो तुम दोनों पर खुशी खुशी खर्च करेगा, अल्लाह उसका साथी हो जाएगा। और एक फ़र्क आपको बतलाऊं, लोग बेटे पर बड़े खुश होते हैं, बेटा भी अल्लाह की नेमत, बोलो बेटी भी अल्लाह की रहमत हैं। और बेटियां उन्हीं के घर में होती हैं जो बड़े अच्छे नसीबे वाले होते हैं, जो बड़ी अच्छी किस्मत वाले होते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां हो उसने उसकी अच्छी तरबियत की और वक्त पर उनकी शादी कर दी। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उसका साथी। बल्कि हमारे नबी ने उंगलियों के इशारे से ये बात बयान फरमाई। एक साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी मेरे घर में तो सिर्फ 2 बेटी है, कहा 2 बेटी पर भी ये फजीलत। एक साहबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे घर में सिर्फ 1 बेटी है, 1 बेटी पर भी हमारे नबी ने यही बात बयान फरमाई। मैं आपको फ़र्क समझाऊँ बेटे और बेटी में। ये उलमा ने लिखा है कि जब कोई बेटा दुनिया में आता है, बोलो बेटा किसकी तरफ से आता है? अल्लाह की तरफ से। बेटी किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से। जब कोई बेटा दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक बेटे से कहते जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। जब बेटा दुनिया में आता है अल्लाह पाक कहते जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी दुनिया में आती है अल्लाह फरमाते जा तू दुनिया में मैं ख़ुद तेरे बाप की मदद करूँगा। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर एक खूबसूरत पैगाम दिया, औरतों का मकाम और मर्तबा समझाया। औरत तेरी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी बीवी है तो इसका ख़र्चा तेरे ज़िम्मे लाज़िम है, तेरी बेटी है तो ये तेरी इज़्ज़त है, तेरी बहन है तो ये तेरी इज़्ज़त है। और उलमा जानते सही हदीस में एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया सहाबाए किराम से, मेरे सहाबाए किराम जानते हो सबसे अच्छा मर्द कौन सा, सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत मर्द कौन सा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सबसे अच्छा मर्द वो है जिसकी बीवी यूँ कहे कि मेरा शौहर अच्छा है। और जो जवानी के आलम में बीवियों पर जुल्म करते हैं, कल हमारे यहाँ बुध का दिन था, गश्त का दिन था, तो मैंने वहाँ 5 गलतियों के बारे में कहा कि अगर हम ज़िंदगी में 5 गलती कभी नहीं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, और कर ली हैं तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे तो 2 इनाम हमें मिलेंगे। सबसे पहला इनाम तो ये मिल जाएगा कि अल्लाह पाक हमें मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा, इज़्ज़त वाली मौत, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। बुढ़ापा दुरुस्त होगा, ऐसा बुढ़ापा कि न सगी औलाद के भी सहारे की बोलो ज़रूरत नहीं होगी। एक इनाम।
دوسرا بڑا انعام یہ بھی لے گا، ہماری اولاد ہمارا نام روشن کر دے گی، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی ملکت ہیں لیکن اولاد کنٹرول میں نہیں ہے تو بولو وہ ملکت کسی کام کی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب ہے۔ لیکن اللہ نے بیٹا فرما بردار دیا ہے، بیٹی فرما بردار دی ہے، بولو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی؟ کہہ دوں آپ کے سامنے وہ 5 غلطیاں ہم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، 5 نہیں 4 کہوں گا، 5ویں غلطی پرسنل میں بتاؤں گا انشاءاللہ، مجمع میں 4 غلطیاں کہوں گا۔ نمبر 1، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا، ماں باپ کو رلانے والا کبھی بڑھاپے میں بولو سکون سے بیٹھتا، تڑپ تڑپ کر دنیا سے جاتا ہے۔ ماں باپ کا دل توڑنے والا، ماں باپ کو ستانے والا سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں موجود، معافی مانگ لو، ماں سے معافی مانگنے میں بولو کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے، باپ سے معافی مانگنے میں بولو کوئی چھوٹے۔ اگر ماں باپ موجود نہیں ہیں، اللہ نے راستے کھلے رکھے ہیں، انہیں ثواب پہنچاتے رہو، صدقات و خیرات کر کے، قرآن کریم پڑھ کر انہیں ثواب پہنچاتے رہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بیویوں پر کبھی ظلم مت کرنا۔ تمہارے گھر میں رہنے والی کمزور عورت جس کے تم حاکم نہیں بن گئے ہو بلکہ یہ ایک امانت ہے، کل قیامت میں اس امانت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جس نے جوانی کے عالم میں اپنی بیویوں پر ظلم کیا ہے، ڈرایا ہے، میں نے ان کو بڑھاپے میں تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ گھر میں رہنے والی بیویاں نہیں ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، کمزور عورت ہے، وہ غلطیاں کرتی ہیں، ان کی غلطیوں کو ہم معاف کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی ہمارے کنٹرول میں ہو، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں ہو، تو ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ ہمارے ماتحت کو ہمارا فرما بردار بنائے گا۔ تیسرا، دین کے کام میں کبھی روڑے مت ڈالنا۔ دین کا کام ہو سکتا ہے کر لو، نہیں ہو سکتا ہے دین کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں بولو پیدا مت کرو، ورنہ بڑھاپے کی ذلت سے بولو کوئی بچا سکتا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کسی کا محتاج بولو نہیں ہے، اپنے دین کے معاملے میں اللہ کسی کا محتاج۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ تو فائدہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے معاون و مددگار ہو جائے، اللہ پاک ہماری نصرت کرے گا۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہماری مدد فرمائے گا۔ اور چوتھا، کبھی اہل علم کا پیچھا مت کرنا، مولویوں کے بارے میں بکواس مت کرنا۔ یہ بڑی زبردست بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اچھی نہ لگے، علماء کے بارے میں علماء کو کیسا رہنا چاہیے، ہمارے علماء کرام کو بولو، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں سمجھایا جاتا کہ ایک عالم کو کیسا رہنا چاہیے، اس کو اللہ کا کتنا ڈر اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، اس نے کہی ہوئی باتوں پر اس کو کتنا عمل کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں علماء سے سمجھائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ حق نہیں لگتا ہے کہ ہم کسی مولوی کے بارے میں بکواس کریں۔ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ مولویوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اللہ ان کے گھر میں حافظ عالم بولو پیدا کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو وہ عمل والی زندگی والے پیدا ہوتے نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں مرسا ہمارا چھوکرا نے مدرسہ ہم پڑھوا بیساڑے لو چھے اینو مگج کام کرتو نہیں، کوئی تعویذ એવું بتاؤ نے کہ اینو مگج پاورفل થઈ جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، دیکھو یہ ساری باتیں کوئی سناتا نہیں ہے، میں نے آپ کو سنا دی ہے، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو اینڈواس معافی چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی علم کی ناقدری ہو گئی ہو یا علماء کی ناقدری ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہارے بچے کو پاورفل بنا دے گا، اللہ تمہارے بچے کو پاورفل بنا دے گا۔ میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں کچھ نہیں ہوں، میرے پڑھنے والے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، وہ میری باتوں کو سن کر بھی ہنستے ہوں گے کہ تو کہو سے میں بدی خبر سے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ جتنا اللہ مجھ سے دین کا کام ٹوٹا پھوٹا لے رہے ہیں، میرے والد صاحب کی ایک خوبی ضرور ہے، کمزوریاں کو میں بیان تھوڑی کروں گا اپنے والد صاحب کی، لیکن ایک خوبی ضرور ہے، وہ علماء کے ساتھ اچھا سلوک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پوری زندگی ان کو علماء سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے نتیجے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ مجھے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، تو بولو کبھی علم کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ طلب اور ادب سے جو کچھ ملتا ہے بولو وہ محنتوں سے ملتا۔ ہم نے بہت سی مرتبہ مدرسے میں دیکھا ہے، پہلے نمبر پر بیٹھنے والے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، اور پیچھے بیٹھنے والے جن کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جو پڑھنے میں بیچاروں کو سبق بھی حالانکہ محنت کر کر کے تھک جاتے تھے لیکن سبق بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ان کے دل میں بڑی قدر و قیمت تھی اور ان کے ماں باپ کے اخلاق بڑے درست تھے، ان کے ماں باپ علماء سے محبت کرنے والے تھے، اللہ انہیں دین کے کام کے لیے پسند فرما لیتے ہیں۔ تو یہ 4 غلطیاں زندگی میں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل بات میں عورتوں کے حقوق پر کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے عورتوں کو حق دیا ہے، اگر وہ تیری بیٹی ہے تو تیری عزت، تیری بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم، تیری بہن ہے یہ تیری عزت ہے۔ اب میرے پیاروں، آخری ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں 2 پیغام دیے۔ میں نے کہا اسی مہینے میں ہمارے نبی نے بولو اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ اب ہمیں کسی عالم سے محبت ہو، بہت سے ہمارے علماء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں علماء سے محروم نہ فرمائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کے اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام بولو دنیا میں نہیں رہیں گے، علم جاننے والے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی جاننے والا عالم نہیں ہوگا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے مسائل میں رجوع کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بولو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن میرے پیاروں، میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب کسی عالم سے ہمیں بڑی محبت ہو اور اس عالم کے انتقال کی ہم خبر سنتے ہیں اور ہمارا اس سے خصوصی تعلق ہو، ہمارا اس سے خصوصی رشتہ ہو، تو بولو دل صدمے سے بے چین ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یار فلاں مولانا سے مجھے بڑی محبت تھی، یا ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے ابا سے ہمیں بڑی محبت ہو، امی سے محبت ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی بیٹا کو ماں یاد آ جاتی ہے، ابا یاد آ جاتے ہیں، لقمہ اٹھایا ہوا رکھ دیتا ہے اور ماں کی یاد میں اور باپ کی یاد میں کبھی رو لیتا ہے۔ علماء سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی دلوں میں جگہ بنانے والا ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی دلوں پر کیسا صدمہ ہوگا۔ ارے میرے پیاروں، وہ صحابہ کرام کی باتیں میں تمہارے سامنے کیا کروں؟ عورتوں کے دلوں میں کیا محبت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک عورت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں، میں غریب عورت ہوں اور میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے کے لیے پیش کر سکوں۔ اللہ کے نبی، میں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر آئی ہے، میں اپنے دودھ پیتے بچے کو آپ کے سامنے لا کر پیش کرتی ہوں، یہ میرے دودھ پیتے بچے کو قبول فرما لو، یہ میرے دودھ پیتے بچے کو لے لو۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی، میری بہن، یہ تیرے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ ارے یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ چلے گا، نہ دوڑے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ ارے میرے دوستو، وہ اللہ کی نیک بندی، وہ صحابیہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ آپ کے ساتھ کچھ کام نہیں کرے گا، یہ دوڑے گا بھی نہیں، چلے گا بھی نہیں، لیکن میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا، جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے، میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو برداشت، لیکن آپ کو تیر لگے یہ میں برداشت بولو نہیں کر سکتی ہوں۔ تو بولو وہ وفات کا صدمہ برداشت کر سکے ہوں گے؟ غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت جا رہی ہے، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کو تو کوئی چوٹ نہیں پہنچی، میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ عورت آگے بڑھتی، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کو تو کوئی دکھ نہیں پہنچا، میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ عورت آگے بڑھتی، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا شوہر شہید ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھتی، جب دور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی ہے، وہ عورت دور سے کہتی ہے
कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललु, ए नबी एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, शोहर के शहीद होने को भूल चुकी हूँ, बेटे के शहीद होने को भूल चुकी हूँ, भाई के शहीद होने को भूल चुकी हूँ। तो मेरे प्यारो उनके दिल पर कैसा सदमा होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजे को मैंने देखा, 20 साल तक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बोलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे हैं। हज़रत अनस का बयान सही हदीसों में, मेरे नबी ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। बचपने की वजह से बहुत से काम ऐसे हुआ करते थे जो मेरे नबी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ में कर दिया करता था। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता था, मेरे नबी मुझे किसी काम के लिए भेजते थे, मैं बच्चों के साथ खेलने में मशगूल हो जाता, मेरे नबी इंतज़ार में रहते। जब मेरे नबी आते मुझे कुछ न कहते, बस इतना कहते, बेटे अनस मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था। लोग कहते हैं बच्चे सख्ती के बगैर मानते नहीं है। हदीस शरीफ के अल्फाज, अकरीमू औलादको, अपनी औलाद की इज्जत करो, उनको डंडे के जोर पर मनाओगे, उनको डंडे के जोर पर नमाजी बनाओगे नहीं बन सकते हैं। उन्हें मोहब्बत देनी पड़ेगी, उन्हें मोहब्बत देनी पड़ेगी, वरना डंडे के जोर पर मनाओगे वो बागी बन जाएंगे, डंडे के जोर पर बनाओगे वो अदावत पर उतर आएंगे। इसलिए बच्चों को हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी ने फरमाया, मेरे नबी से बढ़कर मैंने किसी अच्छे मौलिम को नहीं देखा है। हमारे नबी की ज़िंदगी का एक वाक़या भी हमें ऐसा नहीं मिलता है कि आपने किसी बच्चे को मारा हो, किसी बच्चे को आपने मारा हो, किसी सहाबी को अपनी ज़ात के लिए मारा हो। आज बच्चे हमारे नाफरमान होते हैं। मेरे प्यारो याद रखो, बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते हैं, याद रखो बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी रोंग हमारे बच्चों के दिमाग में घुस गई और हमारे बच्चे ने हमारा गलत अमल अपनी आंखों से देख लिया और उसके दिल में वो गलत अमल उतर गया, फिर किसी तावीज़ वाले बापू से हमारे बच्चे की इस्लाह बोलो हो सकती नहीं है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 20 साल तक हज़रत नबी करीम यानी 10 साल से 20 साल की उम्र तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे हैं। जनाजा हमारे नबी का सामने पड़ा हुआ है। कहा लोगों मत कहना मेरे नबी का इंतकाल हो गया, ये तो मेरे नबी सोए हुए हैं। जब आप दुनिया में हयात थे उस वक्त भी आपके चेहरे से नूर चमकता था, मेरे नबी आराम में हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं मुझसे रहा नहीं गया, सारे लोग रो रहे थे, मदीने में कोहराम मचा हुआ था, मुझ में मेरे नबी के जनाजे के सामने खड़े रहने की हिम्मत न हुई। मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने मदीने के बाज़ारों का, मदीने की गलियों का चक्कर लगाया। जवान था 20 साल का, हिम्मत हार चुका था, खड़े होने की ताकत नहीं, घसीटते हुए चलता था। हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत अनस फरमाते मैंने कहा ये मदीने की माओं को क्या हो गया है, ये बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती। सारी माओं ने कहा जब से नबी के विसाल की खबर आई है बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है, बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। ऐसे शहंशाह कायनात हमारे दरमियान में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, यानी दुनिया में आए थे और उम्मत को बड़ा खूबसूरत पैगाम देकर गए हैं। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, बोलो क्या नाम, हज़रत अब्दुल्ला, पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं, कान में आवाज़ आई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। खजूरें तोड़ते तोड़ते दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी पाँव की चोट को देखता होगा, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने न अपने हाथों को देखा न अपने पाँव को देखा, दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आँखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आँखों की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों दुआ कबूल होती है, फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी बातों को सुना करता था, मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीसों को सुना करता था।
اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن زید، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی سنوائی یعنی سننے کی طاقت ختم ہو گئی، دکھتا نہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے سیدھے اپنے گھر پر پہنچے۔ گھر والے دیکھتے، گئے تھے تو دیکھتے تھے، گئے تھے تو سنتے تھے، ابھی آنکھ بھی نہیں، کان بھی نہیں۔ گھر والے ہلا ہلا کر پوچھتے، عبداللہ تیری آنکھ کہاں گئی، تیرے کان کی طاقت کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گھر والوں فکر مت کرو، میرا کام ہو گیا۔ گھر والوں فکر مت کرو، میرا کام ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا، اندھے ہو گئے تو کام ہو گیا، بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا۔ کہ اللہ کی قسم کام ہو گیا۔ کل قیامت میں میرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے، عبداللہ تو کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا، میرے پیارے نبی کچھ لے کر نہیں آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا۔ اور ہم کہیں گے، ہمارا نبی آپ کی محبت میں ہمیں تجارت میں سچ بولنا پسند نہیں تھا، آپ کی محبت میں ہم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، آپ کی محبت میں ہماری آنکھیں فضل میں نہیں کھلتی تھی۔ میرے پیاروں، بولو ایک نہ ایک دن جانا ہر ایک کو ہے۔ عرفات کے میدان میں ہمارے نبی کی، بس 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، عرفات کے میدان میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر، جس میں ہمارے نبی نے حج کے موقع کی آخری تقریر، جس میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، ہو سکتا ہے آئندہ میری تمہاری ملاقات بولو نہ ہو سکے۔ خاص طور پر 2 کام کی اہمیت ہمارے نبی نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز کو کبھی بھی بولو مت چھوڑنا، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ نمبر 2، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں پر کبھی ظلم مت کرنا۔ ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظالم کی پکڑ دنیا میں ضرور ہوتی ہے۔ جب حج کے سفر سے مدینہ المنورہ واپسی ہو رہی تھی، راستے میں طبیعت ناساز ہوئی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس بیماری سے آدمی کو دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور جانا بولو ہر کسی کو، ایک نہ ایک دن دنیا ہر کسی کو چھوڑنی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، موقع ہے ابھی سنبھلنے کا، موقع ہے ابھی اللہ کو راضی کرنے کا، موقع ہے ابھی گناہوں سے معافی مانگنے کا، موقع ہے ابھی نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا، موقع ہے ابھی دل سے حسد کو ختم کرنے کا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو بدنام کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے، حرام پکڑتے ہوئے، حرام راستوں پر چلتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو بولو ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے؟ محبوب خدا مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جن بیماری میں آدمی کو دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بے ہوشی ہوتی تھی، ہوش آتا تھا، بخار شدت اختیار کر گیا، بیویوں سے اجازت مانگی کہ مجھے زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں گزارنے کی اجازت دے دی جائے۔ ساری بیویوں نے مشورہ کر کے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ساری بیویوں نے مشورہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہمارے آقا کو ٹھہرایا ہے۔ میں بس پوائنٹ کی ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، فاطمہ لاڈلی بیٹی، بولو دل سے زیادہ چہیتی ہمارے آقا کی لاڈلی بیٹی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا، اپنے ابا کی حالت کو کیسے برداشت کی ہوگی؟ حضرت فاطمہ قریب میں بیٹھی ہوئی ہے، دروازے پر کسی نے اجازت مانگی، مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ ہمارے نبی بیمار ہے، کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے۔ فاطمہ پریشان ہو گئی، ایسا دیہاتی کون؟ میرے ابا کی حالت خراب ہو رہی ہے، میرے ابا بیمار ہیں اور اسے اجازتوں کی پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے نبی کو ہوش آ گیا اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے الفاظ سن لیے،
کہا بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کرتی ہو، تم کسے دیہاتی کہتی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہیں جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ اس وقت حدیث شریف میں موجود ہے، وہ تھے کون؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ملک الموت ہمارے نبی کی اجازت سے اندر تشریف لائے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں، بس روح نکال رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے روح پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پیروں کی طرف سے۔ روح نکالتے نکالتے اسرائیل گھٹنے کے قریب پہنچے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے، کبھی کبھی ملک الموت روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیتے ہیں، لیکن جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزری ہوتی ہے، اس کی روح کو اتنا آسانی سے نکالا جاتا ہے جیسا آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی موت کو آسان فرمائے۔ روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سخت دکھ ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں علماء نے لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پیچھے ہو گئے، اب گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ روح کس کی نکالی جا رہی ہے؟ شہنشاہ کائنات کی روح نکالی جا رہی ہے۔ اسرائیل پیچھے ہو گئے۔ کہ اللہ کے نبی آپ کو تکلیف پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، میری کیا ہمت میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو دکھ دوں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے۔ بلکہ علماء جانتے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں، اتنا زبردست مجھے دکھ ہوتا ہے، زندگی میں ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد ایسی تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ احد میں دانت مبارک شہید کیے لیکن ایسی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ہمارے نبی نے اسرائیل سے فرمایا اسرائیل ٹھہرو، میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کرو گے؟ کون کہہ رہا ہے بولو؟ شہنشاہ کائنات۔ اور آپ علماء سے پوچھو، جب آخری وقت ہوتا ہے نا 5 منٹ پہلے پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ ملک الموت ایک نس کو ایک رگ کو پکڑ لیتا ہے جس سے باپ جاتا ہے تو بولو بیٹے کو پہچانتا نہیں، آخری وقت میں پہچان ختم ہو جاتی ہے، آخری وقت میں پہچان رہتی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا اسرائیل میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی بتلائیے نا کیا درخواست ہے؟ اب درخواست سنو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف دے گا، معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا، معلوم نہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس لیے اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے میرے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف دینا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ جس نبی نے آخری وقت میں بھی اپنی امت کا یہ خیال رکھا ہے اور آج وہ امتی اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو میرے پیارو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آپ کو قبر اطہر میں بھی اتارا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کانوں میں جب ہم نے کان لگائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب بس ایک ہی آواز تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ میرے پیارو آج ہم صحیح سالم بولو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا صدقہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں بس 2 کام کی نیت کر لو، کرتے ہو انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہے، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی ہو سکتا نہیں۔ نمبر 1
5 वक्त की नमाज, बैठने वाले कह दो इंशाअल्लाह नबी की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाएंगे, ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएंगे। और जो अल्लाह के सामने झुकेगा अल्लाह तमाम मखलूक को उसके सामने झुकाएगा, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे सबके सामने झुकना पड़ता है। बोलो, जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो उससे अच्छा ज़मीन पर कोई हो सकता है? अल्लाह के नज़दीक उससे अच्छा कोई हो सकता है? तो पहला काम क्या करोगे? बोलो बोलो ज़ोर से, 5 वक्त की नमाज। कब से? आज से इंशाअल्लाह। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुखी मत करो। बस ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं। हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, हमारी ज़ात से कोई परेशान नहीं है। और फरमाया कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह के माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा तूने गुनाह किया ही नहीं था, बल्कि गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को वो गुनाह भुला दिया जाता है। जिस ज़मीन के टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया, वो ज़मीन का टुकड़ा वो गुनाह भूल जाता है। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह पाक सारे गुनाहों को चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो उनकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, मरने से पहले पहले वो उसकी सज़ा ज़रूर भुगतता है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है, सामने वाला बदला नहीं ले सकता। लेकिन जब उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, माफ़ करने के जज्बे पैदा फरमाए, हमारे दिल को हसद से, जलन से, दुश्मनियों से, अदावतों से पाक और साफ़ फरमाए, और दिलों में ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए जैसी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दिलों में भरी थी। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। भाई देखो, हम तमाम को मालूम है कि आज से 3 दिन पहले हमारे मौलाना अयूब साहब दामत बरकातुहू की अहलिया मोहतरमा अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना के एहसानात हमारे बराज शहर में उमूमी रहे हैं, हर बिरादरी पर मौलाना के एहसानात रहे हैं, और हर एक को भाई की तरह और बड़े को बाप का दर्जा देकर मौलाना ने माशाअल्लाह काम किया। लिहाजा किताबों में आता है कि मोमिन की खुशी में भी साथ देना चाहिए, गमी में भी साथ देना चाहिए। अब मौलाना को जो गम पहुँचा हमको मालूम है, बहुत सारे साथी माशाअल्लाह जनाजे में शरीक हुए थे। मौलाना बहुत खुश हुए थे, मुझे कह रहे थे कि मौलाना मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना मजमा आता, लेकिन हद से ज़्यादा है, अगर नमाज देर से रखी जाती तो और भी मजमा ज़्यादा आता। बाद साथियों को इत्तिला देर से मिली तो वो साथी जो है तकरीबन देर के अंदर भी पहुँचे, बाज़ों को देर से और इत्तिला मिली तो कल भी पहुँचे। लिहाजा
تعزیت کے لیے ہر ساتھی کو اپنے مولانا کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، تاکہ مولانا کو یہ بھی ہوئے کہ نہیں مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور جو احسان مانتا ہے کسی کا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ لہذا جو احباب، میری دینی تمنا ہے کہ جو احباب نہیں جا چکے وہ ساتھی تعزیت کے لیے وہاں پر پہنچے۔ ایک تو ہم مولانا کا انتظار کریں کہ ہم یہاں پر آئیں گے تو ہم تعزیت کر لیں گے، ایک جو ہے ہمارے حقوق میں سے ہے کہ ہم وہاں پر جائیں تاکہ مولانا کے دل میں یہ ہو کہ نہیں مجھ سے چاہنے والے ہیں۔ لہذا میں احباب سے معتبرانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو احباب وہاں پر نہیں گئے وہ محبت کے ساتھ جیسے وقت ملے، رات میں ملے، دن میں ملے، وہاں پر جا کر تعزیت کرو گے انشاءاللہ، اور ان کی اجتماعی دعا بھی ہو جائے گا۔ امام محترم سے درخواست سے دعا کی، آپ دعا کروا، نہیں آپ کرو، نہیں مولانا